بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے، پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے، ٹینس کے اعتبار سے عربی کی دو قسمیں ہیں۔ فعل ماضی جو پاسٹ ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آج ہم شروع کرنے والے ہیں فعل مضارع جو پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس یعنی زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی گردان کس طرح سے بنتی ہے یہ دیکھیے۔ فعلا ماضی کی گردان تھی فعلا فعلا فعلو۔ اس میں ابھی میں آپ کو صرف واحد اور جمع کا بتا رہا ہوں۔ مذکر غائب یفعلو، اس وزن پہ، اس ڈائی پہ یہ ورب بن گے۔ یفعلو یفعلون، تفعلو یفعلنا، تفعلو تفعلون، تفعلینا تفعلنا، افعلو نفعلو۔ یہ یفعلو اس وزن پہ جو آئے گا وہ کیا اس کا مطلب ہوگا؟ وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا۔ ہی ول ڈو یا ہی ڈز۔ دیکھیے، جو جینڈر کا جو جملہ انگلش میں واضح ہو سکتا ہے کہ یہ مذکر ہے مؤنث ہے، وہ میں نے انگلش میں لکھ دیا ہے، اور جو اردو سے واضح ہوتا ہے اس کا ترجمہ میں نے اردو میں لکھا ہے۔ یفعلو ہی ول ڈو یا ہی ڈز، یفعلون اس کا جمع کا صیغہ ہے، دے ول ڈو یا دے ڈو، وہ کرتے ہیں یا وہ کریں گے۔ اب اس وزن پہ جو بھی آئے گا اس کا ترجمہ اسی اعتبار سے ہوگا۔ تفعلو وہ کرتی ہے یا وہ کرے گی، یفعلنا وہ کرتی ہیں یا وہ کریں گی۔ مؤنث مذکر حاضر کے لیے بھی تفعلو کا ہی صیغہ ہے، تو کرتا ہے یا کرے گا، اور تفعلون جمع کا ہے، تم کرتے ہو یا تم کرو گے۔ مؤنث حاضر کے لیے تفعلینا تو کرتی ہے یا تو کرے گی، اور جمع کے لیے تفعلنا تم کرتی ہو یا تم کرو گی۔ متکلم فرسٹ پرسن کے لیے مذکر مؤنث میسکولن فیمنن کا ایک ہی ہوتا ہے، افعلو میں کرتا ہوں میں کرتی ہوں، میں کروں گا میں کروں گی۔ نفعلو ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے۔ اس کو آپ اگر ایک ترتیب سے یاد کرنے کی کوشش کریں تو ردم میں آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، یہ میرا تجربہ ہے۔ ابھی میں نے اس میں تثنیہ کی صیغے نہیں لکھی ہیں، وہ آگے چل کر میں بتانے والا ہوں۔ جیسے یفعلو تثنیہ کا یفعلان، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلو تفعلان تفعلون، تفعلینا تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو۔ اس طرح سے یفعلو کوئی بھی وزن، جیسے آپ لے لیجئے کتبہ لکھنے کے معنی میں، یکتبو وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا۔ افعلو میں کرتا ہوں یا میں کروں گا۔ تو اذهب ذهب جانے کے معنی میں آتا ہے، ذهبت میں گیا، اور اذهب میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا۔ تو یہ تثنیہ کے بھی میں نے ساتھ لکھ دیے ہیں، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلو تفعلان تفعلون، تفعلینا تفعلان تفعلنا، تفعلینا مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ سکنہ کے معنی رہائش کے ہیں۔ اگر کسی خاتون سے پوچھا جائے گا تم کہاں رہتی ہو تو تسکنینا یہ استعمال ہوگا، تسکنینا تم کہاں رہتی ہو۔ تو کہاں کے لیے اینا استعمال ہوگا، اینا تسکنینا تم کہاں رہتی ہو۔ افعلو نفعلو یہ صیغے ہیں متکلم
واحد افعلو، متکلم جمع نفعلو، فرسٹ پرسن کی. آئی ڈو اور آئی ول ڈو. افعلو. اسألو میں پوچھتا ہوں یا میں پوچھوں گا. دیکھیے میں پہلے بھی ورب کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں کہ عربی کے 99% 99% یا اس سے بھی زیادہ افعال 3 حرفی مادے سے نکلتے ہیں، 3 حرفی مادے سے بنتے ہیں. اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، ثلاثی مجرد. اور بہت کام ہے جو 4 حرفی مادے سے شروع ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے یا ایڈوانس کورس میں پڑھیں گے. تو ثلاثی مجرد اس کا ایک ٹیکنیکل ورب ہے، ایک اصطلاح ہے، اسے بھلے ہی یاد نہ رکھیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ 3 حرفی مادے سے نکلتے ہیں. اور یہ بھی ایک بات میں بتاتا چلوں کہ مادے کے اعتبار سے پھر افعال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک صحیح اور غیر صحیح. تو غیر صحیح کیا ہوتا ہے؟ غیر صحیح افعال وہ ہوتے ہیں جس میں یا تو حمزہ استعمال ہو، یعنی 3 حرفی مادے کا ایک حرف حمزہ ہو، یا کسی حرف کی تکرار ہو یعنی کوئی حرف 2 بار آئے، یا حرف علت واو اور یا، یہ ویک لیٹر کہلاتے ہیں عربی میں، یا ان کا استعمال ہو. یا 3 حرفی مادے میں یہ حرف علت واو یا آ جائیں یا حمزہ آ جائے یا ایک حرف 2 بار آ جائے، تو وہ ہوتے ہیں غیر صحیح فعل. اچھا اب یہاں دیکھیے، افعلو کے وزن پہ آیا اسألو. اسألو، آئی آسک یا آئی ول آسک، میں پوچھتا ہوں یا میں پوچھوں گا، میں سوال کرتا ہوں یا میں سوال کروں گا. نسألو، نفعلو کے وزن پہ جمع کا صیغہ ہے، ہم پوچھتے ہیں یا ہم سوال کرتے ہیں یا ہم پوچھیں گے یا ہم سوال کریں گے. اچھا آئندہ کسی سبق میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ مضارع کے ورب کو مستقبل کے لیے خاص کس طرح کیا جاتا ہے، اور اگر ماضی کے معنی میں یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر آپ دعاؤں میں پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھ سے گزارش کرتا ہوں. اسألو، اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. نسألک. اچھا کاف کا یہ تو پڑھ چکے نا، یہ ضمیر متصل ہے، اٹیچڈ پروناؤن، اس پر زبر ہے تو یہ مذکر کے لیے. کا کے نیچے زیر آ جائے گا. اسألو کی تو مطلب میں کسی مؤنث سے پوچھ رہا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اس طرح سے آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں. ورب دیکھیے کوئی بھی حرف مادہ، ذہبا ایک ورب ہے، ذہبا جانے کے معنی میں. اذهبو، نذهبو، اذهبو میں جاتا ہوں، نذهبو ہم جاتے ہیں. اور درسا پڑھنے کے معنی میں، دال را سین درسا، تو اس سے بنے گا ادرسو اور ندرسو. یہ اس پر پیش آئے گا ویسے جب اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ یہ حرکات تبدیل بھی ہوتی ہیں اس کے باب، اس کے چیپٹر کے حساب سے. تو ادرسو میں پڑھتا ہوں یا میں پڑھوں گا، ندرسو ہم پڑھتے ہیں یا ہم پڑھیں گے. تو اس کی اور تفصیل آئندہ اسباق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تب تک آپ اس کی گردان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انشاءاللہ.